کہ CAA قانون کو آپ صرف CAA کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. CAA کے قانون کو آپ کو NPR اور NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا. کیا CAA قانون سے پہلے ان کو سٹیزنشپ دینے کا قانون نہیں تھا؟ تھا. بالکل دیجیے آپ. مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قانون بنایا جا سکتا. اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دیں گے؟ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے. وہ کیا شعر ہے کہ بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت تو نہ کوئی تدبیر نہ دلیل کام میں آتی. میرے بھائی، یہ ان کی سازش ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں پریشان کر کے رکھ دیا جائے. کہ آج کل ایک بیان آیا، حکومت نے ایک فیصلہ لیا، اور فیصلہ یہ لیا کہ وہ CAA قانون کے رولز بنا دیے. میں پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ CAA قانون کو آپ صرف CAA کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. CAA کے قانون کو آپ کو NPR اور NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا. اب یہ BJP اور سنگھ پریوار کے لوگ بولیں گے تم کیا نہیں چاہتے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، عیسائی، یہ بودھ مذہب کے لوگ بھارت کو آ جائیں، یہ ان کو شہریت نہ ملے؟ میں کبھی خلاف نہیں تھا. جب ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے؟ کوئی اگر ہمارا ہندو بھائی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے سیکھ آ جائے، کیا CAA قانون سے پہلے ان کو سٹیزنشپ دینے کا قانون نہیں تھا؟ تھا. بالکل دیجیے آپ. مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قانون بنایا جا سکتا. لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں تم کیا بول رہے ہو، تمہاری شہریت تو نہیں لیں گے ناصر الدین. میں ان سے کہتا ہوں کہ CAA کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، NPR کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، NRC کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے. اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دیں گے؟ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے. مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے نا. وہ کیا شعر ہے کہ بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت تو نہ کوئی تدبیر نہ دلیل کام میں آتی ہے. مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دے رہے آپ، اور کل اگر NPR اور NRC کرائیں گے، آسام میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اور یہ RSS کے لوگ اندھے بھکت ہیں، تھمز اپ ہیں، ان کو خالی اسد الدین بولتے کہ پاکستان، اسد الدین بولتے کہ جنہ یاد آتا ہے ان کو. یہی مکہ مسجد تھی RSS والوں، یہی مکہ مسجد تھی سن 1857 میں. اسی مکہ مسجد کے امام کا نام شیخ اسماعیل تھا. اسی مکہ مسجد میں رمضان کا مہینہ تھا. اسی مکہ مسجد کے امام نے خطبہ دیا، نماز پڑھائی، اور پورے مجمع سے کہا کہ چلو سلطان بازار جائیں گے، انگریز ریزیڈنسی کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے، اس ملک کو آزاد کرائیں گے. یہاں سے مجمع گیا، وہ سلطان بازار کے پاس جو وومنس کالج ہے وہاں پر گولیاں چلیں، انگریز گولی چلائے، کئی لوگ شہید ہوئے. مولوی اسماعیل کو رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا. انڈمان نکوبار میں جو کالا پانی ہے
اس کا سب سے پہلا قیدی کون ہے؟ بتاؤ آر ایس ایس والوں، بتاؤ۔ نہیں بولیں گے۔ اس کا سب سے پہلے قیدی کا نام مولوی اسماعیل حیدرآباد کے تھے۔ اور یہ ہم کو دیکھ کے بولتے ہیں یوں فلاں یہ تو بتا یہ رہا تھا کہ این پی آر اور این آر سی، آسام میں سپریم کورٹ نے کہا این آر سی کراؤ، 1600 کروڑ روپئے خرچ کر کے سپریم کورٹ کے ماتحت این آر سی ہوا۔ آسام میں 19 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے۔ کتنے؟ 19 لاکھ، جس میں سے 10 سے 12 لاکھ ہمارے ہندو بھائی ہیں، 1.5 لاکھ مسلمان۔ اب جب سی ڈبل اے آ گیا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، آسام کے چیف منسٹر بول رہے ہیں، جو اعلیٰ ذات کے ہیں، منتو شرما نام ہے، بھیکھو شرما، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ڈبل اے سے ان 12 لاکھ ہندو بھائیوں کو سٹیزن شپ دے دیں گے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں۔ وہ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمان کیا کرنا؟ ان کو بولیں گے آپ 1962 میں آئے کیا؟ آپ 1951 میں آئے کیا؟ کاغذ دکھاؤ، دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ مانو 10-12 لاکھ ہندو بھائی بہنوں کو سٹیزن شپ مل جائیں گی۔ آسام کے مکھیہ منتری کہہ رہے ہیں، بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور وہ 1.5 لاکھ مسلمان فارنرز ٹریبونل میں جا کے کیس ہو اپنا۔ لوگ بولیں گے نہیں ابھی کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی صاحب، ہر چیز ابھی نہیں ہوتی، ہر چیز بعد میں ہوتی ہے۔ جب این آر سی ہوگا، این پی آر ہوگا، اور اگر کہا جائے اس میں اس کے رول سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، پاپولیشن کی ایک لسٹ بنائی جائے گی کہ مہاجرین کیمپ یہاں پر، مہاجرین کیمپ میں کتنے لوگوں کے گھر ہیں، نام آ گئے۔ اب اس میں سے کسی ایک کا نام میں جا کر بلدیہ کے آفس میں لسٹ لگائیں گے، دیکھو مہاجرین کیمپ میں اتنے لوگوں کا نام ہے۔ کوئی بھی جا کر بول سکتا یہ زید بکر بھارت کا شہری نہیں ہے، ڈاؤٹ فل سٹیزن بنائے تھے آپ۔ اس کے بعد اس کو یہ پروف کرنا پڑتا کہ میں بھارت کا شہری ہوں۔ اب بتاؤ یہ این پی آر این آر سی میں نہیں ہے کیا؟ امت شاہ نے میرا نام لے کر پارلیمنٹ میں نہیں کہا اویسی جی این پی آر بھی ہوگا، این آر سی بھی ہوگا؟ کیا ٹی وی کے انٹرویو امت شاہ نے نہیں کہا این پی آر این آر سی؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان سے جو لوگ آ گئے آپ برابر دو ان کو، مگر مذہب کی بنیاد پر کیوں؟ پھر بولتا نہیں اسلامک کنٹری ہے۔ ارے اسلامک کنٹری ہے تو میں تو نہیں گیا نا اسلامک کنٹری کو۔ آپ کے دادا، میرے دادا، ہمارے پردادا، مولانا ابوالکلام آزاد، جوہر برادران، حسین احمد مدنی، یہ تمام علماء تو نہیں گئے پاکستان کو۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہم اس کو نہیں مانتے وہ کہ اسلامک کنٹری ہے۔ ہم بھارت کو پسند کریں کیونکہ خواجہ اجمیری کی زمین ہے، یہ سلطان ہند کی سرزمین ہے۔ بولے یہاں پر اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی۔ مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں آج؟ نہیں، جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ مذہب کا ہے، اسی کو سٹیزن شپ ملیں گے۔ میرے بھائی یہ ان کی سازش ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں پریشان کر کے رکھ دیا جائے۔